السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ابھی آپ کے سامنے صحیح الجامع الصغیر کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہود تم سے کسی چیز میں حسد نہیں کریں گے سوائے آمین اور سلام کرنے کے۔ یہود ایک مکار قوم ہے اور اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پیش رہنے والے یہی یہودی ہیں۔ یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے عمل سے دو عمل سے سب سے زیادہ نفرت اور حسد رکھتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 آمین بولنا، نمبر 2 سلام کرنا۔ سورۃ الفاتحہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو آخری جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ مراد یہودی ہیں اور جو گمراہ ہو گئے ان سے بچا، مراد نصارہ ہے۔ تو یہاں پر آمین بولنے کا حکم ہے کہ ولضالین کے بعد کیا حکم ہے؟ آمین بولو۔ اس آمین سے یہود کو بڑا حسد ہے، مسلمانوں سے بہت بڑا حسد ہے۔ اور دوسرا ہے سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مشہور یہ دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی برکتیں ہو، اس کی رحمتیں ہوں۔ اس مبارک دعا سے یہودیوں کو نفرت ہے، حسد ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور زیادہ آمین بولیں، اور زیادہ سلام کریں، کثرت سے سلام کریں، سلام کو عام کریں، سلام کو پھیلائیں۔ یہود جلیں، انہیں جلنے دو، یہ حسد کریں، حسد کرنے دو، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوا ہے۔ یہ فسادی قوم ہے، یہ ظالم قوم ہے، یہ نفرت کرتے ہیں، تو نفرت ان کی پہچان ہے۔ ہمیں سلام اور آمین پر جم جانا ہے، سلام کو لازم پکڑنا ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے پر آمین کہنا ہے، بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ جو سلام کرے گا اور آمین بولے گا گویا کہ وہ رسول کے طریقے پر چل رہا ہے، اور یہود اس سے نفرت کر رہے ہیں اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور جو سلام کو چھوڑ دے اور آمین بولنا چھوڑ دے تو گویا کہ وہ یہود کے راستے میں بھاگ رہا ہے، یہود کے راستے میں بھاگ رہا ہے، یہودیوں کو خوش کر رہا ہے، کیونکہ ان کو اسی چیز سے الرجی ہے، آمین اور سلام سے ہی نفرت ہے، آمین اور سلام سے ہی حسد ہے۔ تو اگر ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو گویا کہ ہم ان کو خوش رکھ رہے ہیں، تو ہمیں انہیں خوش رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آمین بولیں بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد،
اور دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم سلام کو عام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہودیوں کی بری روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.